نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے، 7 آیات، 1 رکوع. نزولی اعتبار سے 5ویں نمبر پر اور ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آنے والی صورت. اس صورت کے حوالے سے یہ بات بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے 4 دفعہ وحی نازل ہو چکی تھی. سب سے پہلے سورہ العلق کی پہلی 5 آیات، پھر سورہ نون یا اس کو سورہ القلم بھی کہا جاتا ہے، سورہ مزمل، سورہ مدثر. یہ 4 سورتوں کی کچھ آیات، مکمل صورتیں نہیں، ہر صورت کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھیں. یہ سورہ فاتحہ نازل تو 5ویں نمبر پر ہوئی، لیکن یہ ممتاز اس بات میں ہے کہ یہ پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے. اور اس صورت کی فضیلت بھی اور شان نزول بھی ایک واقعے سے ثابت ہے. راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا، کیا جو میں نے سنا وہ تم نے بھی سنا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا. آسمان سے فرشتوں کا وہ گروہ اترا ہے جو آج سے پہلے نہیں اترا تھا. اور آج مجھے وہ 2 نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے. یہ کیا ہیں؟ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ تعارف کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو پڑھ کے جو کوئی شخص دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی. گویا یہ دونوں دعا کی قبولیت کے نسخے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. سورہ فاتحہ کے 1 سے زیادہ نام قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں. سب سے پہلا نام جس سے ہم نے بات کا سلسلہ شروع کیا، الفاتحہ. فاتحہ کا روٹ ورڈ ہے فا تا ہا. فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا. تو کسی چیز کو کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھولنا، آغاز کرنا، ٹو اسٹارٹ، افتتاح کرنا، کمنسمنٹ. یہ ہے فاتحہ کا مطلب. سورہ فاتحہ اس کو اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ آغاز کرنے والی، سٹارٹ کرنے والی، شروع کرنے والی صورت ہے. کس کا؟ قرآن کا آغاز. قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے، نماز کا آغاز سورہ فاتحہ سے، ہر نماز کی ہر رکعت کا آغاز سورہ فاتحہ سے، دعاؤں کا آغاز سورہ فاتحہ سے. تو اس مناسبت سے آغاز کرنے والی، کھولنے والی، شروع کرنے والی، سٹارٹ کرنے والی الفاتحہ. اس کا ایک اور نام سورہ
الدعاء. یہ دو حوالوں سے اس کو یہ نام دیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ جیسے ابھی آپ نے اس کی فضیلت اور شان نزول پر حدیث سنی کہ یہ وہ صورت ہے جو اگر دعا سے پہلے پڑھی جائے تو یہ قبولیت دعا کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. جس دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے. یہ سورت دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے سورت دعا کہا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں بالکل قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قاری قرآن کو، مسلمان اور مومن کو دعا مانگنے کے ادب اور سلیقے سکھائے. دعا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. دعا تو عبادت ہے، دعا تو عبادات کا مغز ہے. تو رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف قرآن اللہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی سکھاتا ہے، نسخہ بھی اس کی قبولیت کا بتاتا ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں. اگر ہم سورہ فاتحہ بھی جیسے پڑھتے ہیں تو آپ یہ ریئلائز کریں گے پھر دعا کا طریقہ کیا ہے. سورہ فاتحہ کی ترتیب دیکھیں. پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی پاکی، بزرگی، بڑائی، اس کی ذات صفات کا اعتراف اور تذکرہ ہے. پھر اس کے ساتھ ایک قول و قرار ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین، وعدہ ہے، معاہدہ ہے، قول و قرار ہے، اور پھر حاجت روائی. تو گویا یہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ سکھاتی ہے کہ اللہ سے جب سوال کرو، حاجت روائی کرو، جھولی پھیلاؤ، دعا کرو تو جھٹ سے منہ کھول کے حاجت نہیں. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کی پاکی، بزرگی، بڑائی بیان کرو، اور پھر اللہ سے کوئی وعدے کرنے کے بعد اپنی حاجت روائی کرو. تو یہ ادب سکھاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ دعا کہا جاتا ہے. پھر تیسرا نام سورہ الصلاۃ، نماز کی مناسبت سے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے. تو گویا اس لیے اس کو سورہ صلاۃ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. نماز کے آغاز میں بھی پڑھنا ہے، ہر رکعت کے آغاز میں بھی پڑھنا ہے، اس لیے اس کو نماز کی تکمیل کا ذریعہ بنایا گیا تو اس کو سورہ صلاۃ کہا جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ چونکہ حدیث میں آ گیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو لہٰذا نماز ہم اپنی انفرادی اکیلے نماز پڑھیں گے تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر رکعت کے آغاز میں. لیکن کچھ ائمہ کے نزدیک اس حدیث کی روح سے جب با جماعت نماز میں بھی کسی امام کے پیچھے با جماعت نماز میں بھی نماز ادا کی جائے تو کچھ ائمہ کے نزدیک اس حدیث کی روح سے مقتدی قیام میں سورہ فاتحہ اپنی ضرور پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. باقی تلاوت ہم جانتے ہیں کہ امام جب تلاوت کرتے ہیں تو اگر ہمارے حافظے میں نہیں تو ہم نے صرف سماعت کرنی ہے، صرف سننا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھی ہے، اور یہ اس حدیث کی روح سے کچھ ائمہ کی آراء میں شامل ہے. اس کے بعد اس کا اگلا ایک نام ام الکتاب، مدر آف دا بک. یہ اس کی اہمیت ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کو دی ہے کہ اس کو ام الکتاب کا لقب دیا گیا ہے. اور پھر دو نام جو آپس میں ریلیٹڈ ہیں، سورہ رقیہ اور سورہ شفا. رقیہ کہتے ہیں دم دے کرنے کو، اور دم کے ذریعے شفا کے لیے استعمال کرنا سورہ فاتحہ یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت سے وہ واقعہ مذکور ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت وہ سفر پر جا رہے تھے. انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور جس قبیلے والوں کے پاس پڑاؤ کیا ان کے قبیلے والوں کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا. اکثر روایت میں بچھو کا نام آتا ہے.
اب وہ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس زہریلی چیز کے توڑ کے لیے کوئی دم یا رقیہ کریں، تو صحابہ کرام میں سے ایک نے پانی میں نمک ڈالا اور وہ جہاں اس زہریلی چیز نے کاٹا تھا اس جسم کے عضو کو نمک والے پانی سے دھوتے جا رہے تھے اور سورہ الفاتحہ، سورہ رقیہ، سورہ شفا پڑھ کے دم کرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے انہیں کچھ معاوضے کی شکل میں تحفہ اور ہدیہ بھی دیا، جس کو انہوں نے وصول بھی کیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے سفر کے بعد، تو انہوں نے یہ رودات بتائی، یعنی یہ ذکر کیا کہ ایسے دم کیا گیا تھا اور پھر ایسے دم پر معاوضہ لیا گیا تھا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے جو دم کیا گیا تھا، آپ نے اس سے منع نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے معاوضہ لینے سے منع کیا۔ گویا یہ حدیث تقریری ہے۔ حدیث تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ ہوتا ہوا دیکھا یا سنا اور آپ نے منع نہیں کیا، گیونگ دا پروف کہ یہ چیز پرمیسیبل ہے، الاؤڈ ہے، مباح ہے شریعت میں۔ تو گویا سورہ فاتحہ سے بھی اور قرآن کی آیات سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں سے بھی دم رقیہ شفا کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الفاتحہ کا ایک نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات طیبہ کی جو مشکلات اور مخالفتیں ہیں ان میں تسلی دینے کے لیے اللہ دو نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں کیا نعمتیں بتائی جا رہی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دنیا کے لوگوں کو جو اللہ نے دنیاوی نعمتیں دی ہیں، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ ان تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ اور کیا ہے؟ سبع من المثانی اور قرآن العظیم، دو نعمتوں کا تذکرہ۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ سبع من المثانی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ان کو 7 دہرائی جانے والی آیات کہا گیا ہے۔ اس آیت اور حدیث سے 2 باتیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ کی اہمیت، اس کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں۔ 2 نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ایک پلڑے میں سورہ فاتحہ اور ایک پلڑے میں پورا قرآن ڈال رہا ہے۔ یہ الکتاب سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے۔ On one hand is سورہ فاتحہ and the other hand is complete قرآن۔ یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ اتنی اہم ہے۔ اور دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی پھر اللہ نے قرآن میں 7 آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اگر الحمدللہ سے لے کے اختتام تک دیکھا جائے تو پھر وہ 6 آیات ہیں۔ لہٰذا مفسرین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا لازم جز ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی تو سورہ فاتحہ مکمل ہی نہیں ہوگی۔ ہم ویسے جانتے ہیں کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے یہ ثابت ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا، ہر قرآن کی سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا، وہ آداب تلاوت ہے، وہ سنت ہے۔ لیکن فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ آداب تلاوت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ اس کا لازم جز اور حصہ ہے۔
اگر بسم اللہ نہ پڑھا گیا تو اس کے بغیر سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی، اور اگر سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ۔ اب شاید آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ ہم نے تو بہت دفعہ باجماعت نماز سنی ہے، پڑھی ہے، ایون امام کعبہ کو دیکھا ہے۔ وہ جب جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، فجر ہے، ظہر ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو جو اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، ہم نے تو بہت دفعہ امام کعبہ تک کو دیکھا ہے، وہ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے اور رائٹ سورہ فاتحہ کے الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بخاری کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں، جہری نماز میں امامت کرتے تھے تو آپ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زیر لب یعنی ہلکی آواز میں دل میں پڑھتے تھے، اور جہری تلاوت کا آغاز آپ الحمدللہ سے کرتے تھے۔ اور یہی راوی ثابت کرتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے لب مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک ہلتی تھی۔ تو راوی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا دعائے استفتاح کی شکل میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کرتے تھے، اور پھر الحمدللہ سے جہری تلاوت کا آغاز کرتے تھے۔ گویا نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا خود اللہ کا حکم قرآن میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ النحل کی آیت نمبر 98 میں فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اس سے پہلے شیطان مردود کی سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو یہ آداب تلاوت ہے، جس کا کلام ہے اس رب نے اس کلام کی تلاوت کے آغاز کا ادب سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں خود بتا دے۔ جو جب جہاں جو قاری قرآن تلاوت کرے گا، اللہ نے حکم دے دیا اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ شیطان سے پناہ کیوں مانگنی ہے تلاوت قرآن سے پہلے؟ اصل میں قرآن جنت کا راستہ دکھاتا ہے نا۔ قرآن روڈ میپ ٹو جنہ ہے نا، جیسے ہماری بات ہوئی تھی پچھلے سیشنز میں، اور یہ گائیڈ ٹو جنہ ہے، روڈ میپ ٹو جنہ ہے۔ اور شیطان جس کو جنت سے دیس نکالا دیا گیا تھا تو اس نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کے راستے پہ بیٹھوں گا اور اس کو جنت کے راستے سے روکوں گا۔ اس نے کہا تھا، اسی لیے اللہ نے وارن کیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس کے رستوں پہ نہ چلنا، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ دشمنی اور عداوت میں جنت کے راستوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اور جنت کا راستہ جب کوئی قرآن کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تعلق بالقرآن میں شیطان رکھنے ڈالتا ہے، اکساہٹیں ڈالتا ہے، سستیاں ڈالتا ہے، غفلتوں میں الجھاتا ہے، تاکہ یہ جو کلمہ گو اس کو پڑھنے لگا یہ جنت کا راستہ سمجھ کے اس راستے پہ چل نہ پڑے۔ اس لیے پناہ مانگنی ضروری۔ میں کئی دفعہ پریکٹیکل زندگی کی رودادیں بتا کے ریلیٹ کر کے بات سمجھاتی ہوں۔ اب دیکھیں شیطان تعلق بالقرآن والے پر کیسے حملے کرتا ہے۔
بہت دفعہ ایک خاتون جو پہلے باقاعدگی سے فجر کے قرآن کا اہتمام نہیں کر رہی ہوتی، قرآن کے سیشنز میں آتی ہے اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ اپنے سے وعدہ کرتی ہے کہ بس اب آج کے بعد نا میں نے کل صبح سے ہی فجر کے بعد قرآن کا اہتمام کرنا ہے. یہ خناس سے عدو مبین اسی وقت لگ پڑتا ہے. کل 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 نہ کرو، کل تو تمہاری اتنی بڑی میٹنگ ہے، اتنی بڑی کانفرنس ہے، تم نے سیمینار پہ جانا ہے، کل تمہارے گھر اتنی بڑی دعوت ہے، اچھا کل نہ پڑھو، پرسوں سے شروع کر لینا. وہ جو کہتے ہیں نا آج کا کام کل پہ نہ ڈالو، وہ یہی کرواتا ہے. اگر یہ کچھ مضبوط ارادہ کر کے اپنے ایمان کو پکا کر کے بیٹھ جاتی ہے فجر کے وقت اور اس کے وسوسوں پہ کان نہیں دھرتی، تو پھر وہ وسوسے تلاوت کرنے والی کے دل میں ڈالنے لگتے ہیں. تلاوت کر رہی ہے، قرآن کو پڑھ رہی ہے، وہ دنیا کی باتیں، خیال، سوچیں، کتنی چیزیں اس کے دل میں دماغ میں ڈالتا ہے، دھیان ادھر سے ادھر کرتا ہے تاکہ وہ جو پڑھ رہی ہے وہ کم کنسنٹریشن اور توجہ سے پڑھے. اس کی زیر زبر شد مد میں غلطی رہ جائے، وہ جو نیکیاں کمانے لگی ہے الٹا نیکی برباد گناہ لازم کر کے اٹھے. کتنے توجہ اور کتنے دھیان ادھر ادھر پلٹاتا ہے. اچھا اگر کوئی اس کے اس چیز پر بھی نہ آئے اور جب وہ قرآن پڑھ رہی ہے تو وہ بڑے دھیان سے غور سے ایک ایک لفظ اعراب درست کر کے پڑھے اور شیطان کو قریب بھی نہ پھٹکنے پڑے، تو پھر تو اس کو اور تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ اگلا وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ وسوسہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید یہ وسوسہ تو اس کا ہمارے معاشرے کے 90% لوگوں پہ چل چکا ہے. وہ کیا خیال ڈالتا ہے، یہ تو نے قرآن کی آیات پڑھ لی ہے، ناظرہ قرآن پڑھ لی ہے، اسی کے تو ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، بس یہ تو نے پڑھ لی ہے نا، چلو اٹھ جا جلدی سے، اب کہیں ترجمہ نہ پڑھنے بیٹھ جانا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے؟ نہیں، قرآن پہ قرآن مکمل ہوتے ہیں، اور قرآن پہ قرآن رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی مکمل ہوتے ہیں، لیکن ترجمے کا ایک لفظ نہیں پڑھا. یہ وہ شیطان کے وسوسے. اجر تو اسی پہ وہ تو نے پڑھ لیا بس، اللہ کا کلام تو یہ تو نے پڑھ لیا بس، اب ترجمہ نہ پڑھنے لگ پڑنا. اب اگر وہ قرآن کی طالب علم یا قرآن کو پکڑنے والی بڑی مضبوط اعصاب والی ہے اور شیطان کے وسوسے اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوتے، تو وہ اس سے بڑا چیلا آ جاتا ہے. یاد رکھیے گا، جس کا ایمان اور عمل جتنا بڑا ہوتا ہے نا، شیطان اپنا اتنا ایکسپرٹ چیلا اس کے پر بھیجتا ہے. اللہ ہمیں ان سبھی چیلوں سے بچائے. اور بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگیں گے، اس رحمان سے پناہ مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ حفاظت کرے گا. اب جب وہ ترجمہ بھی پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ شیطان اگلا وسوسہ ڈالتا ہے. عربی پڑھ لی، ترجمہ بھی پڑھ لیا، اب بات بھی سمجھ آ گئی، چل اٹھ جا، اب کہیں تفسیر نہ پڑھنے لگ پڑنا. اب اس کی تفسیر نہ پڑھنے لگ، اور نہ پڑھنے لگنا کے لیے تو وہ مختلف جواز ہیں اس کے پاس. تم نے کون سا کوئی عالمہ بننا ہے، تم نے کون سا کوئی داعیہ بننا ہے، تم نے کون سی کوئی مفتیہ بننا ہے، اور پھر پتہ نہیں یہ کون سے اسکول آف تھاٹ کی تفسیر ہے، یہ پتہ نہیں کون سے فرقے کے لوگ ہیں، پتہ نہیں جو تمہارا عقیدہ گھرانے والوں کا اس سے کوئی تمہارا عقیدہ تو نہیں خراب کر دیں گے. اور بس ہمارے معاشرے کا 99.99% طبقہ تفسیر پڑھے بغیر ترجمہ پڑھ کے صرف اٹھ جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو میں بہت محتاط اندازہ لگا رہی ہوں. اور پھر اگر کوئی صاحب ایمان قرآن سے محبت لگن شغف رکھنے والی یا والا قرآن بھی پڑھ لے، دھیان سے بھی پڑھ لے، درست بھی پڑھ لے، ترجمہ بھی پڑھ لے، تفسیر بھی پڑھ لے، تو بس اب تو وہ عدو مبین اپنا سب سے بڑا چیلا بھیج دیتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے، دیکھ تو نے پڑھ لیا، اجر سمیٹ لیا، اللہ سے تعلق بنا لیا، اب جو یہاں پہ پڑھا اور سمجھا ہے نا احکامات کو، اب وہ کرنے نہ لگ پڑنا، اب ایسی بننے نہ لگ پڑنا.
اگر یہ سارا کچھ کرنے لگو گی تو معاشرے میں تمہیں بڑا نقصان ہوگا، تمہارا کاروبار میں، تمہارے لباس میں، تمہاری سوسائٹی میں تمہیں بہت نقصان ہوگا، اب بالکل ایسا کرنے نہ لگ پڑے۔ تو وہ تو لگا ہی اس کام کے لیے، اس لیے اب سمجھ میں آیا؟ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے تعلق سے پہلے وہ جو ہدیناہ النجدین، جو دونوں رستے جنت جہنم کے دکھانے والی کتاب ہے، اس کے تعلق سے پہلے اس عدو مبین سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ دعا ہے، اس کو پناہ کی دعا سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یہ کچھ حروف نہیں ہے، کچھ الفاظ نہیں ہے۔ اور کیوں سمجھ کے پڑھنا ہے؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو دل زبان ادا کر رہے اور دل کو پتہ ہی نہیں، وہ صرف حرف ہیں جو وائس آؤٹ ہو رہے ہیں، لیکن دل کو پتہ ہی نہیں کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بہت دفعہ تلاوت قرآن سے پہلے لوگ اہتمام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لیکن بس کھول رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان مطلب اپنا صفحہ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنا رکوع ڈھونڈ رہے ہیں، کل کہاں، بس وہ اسی میں ہی ارے نہیں، سکون سے اپنا آج کا سبق ڈھونڈ لیجئے، آج کے رکوع اور آیات ڈھونڈ کے کھول لیجئے، اور پھر اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے کنیکٹ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ محسوس کر کے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ اور حاضر کر کے اس شیطان مردود کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ ہے وہ کانشس دعا کا طریقہ۔ ایسے کانشس ہو کے مانگیں گے نا تو خود بھی کانشس رہیں گے۔ دعا کا آدھا مقصد تو یہ ہوتا ہے وہ ہماری سائیکی پہ خود اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آج جب رب سے مانگتے ہیں نا تو وہ ہمیں خود اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور ہم خود بھی چوکنے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے پڑھنا ہے اعوذ باللہ، اور پھر اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے پہلے تو اس لیے کہ ایک تو اس کا لازم حصہ ہے سبب من المثانی، اس کے بغیر سورہ فاتحہ مکمل ہی نہیں ہے، نماز میں پڑھیں غیر نماز میں پڑھیں پڑھنی ہے، اور ویسے بھی آداب تلاوت بھی ہے۔ اور صرف آداب تلاوت نہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، حدیث کی تاکید ہے نا۔ آپ نے فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت کا مطلب ہے بڑھوتی، اس کا بڑھنا، اس کا گرو ہونا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا ایمان بڑھے، ہمارا عمل بڑھے، ہماری تربیت، ہماری اصلاح ہو۔ تو لہٰذا قرآن کے تعلق میں برکت کے لیے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور پھر ویسے بھی حدیث میں آتا ہے ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے نا، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، تب کام میں برکت ہوتی ہے، ورنہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو ایک تو کھانے میں برکت اٹھ جائے گی، اور دوسرے حدیث میں ہے کہ جب کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے اولادوں اور اہل خانہ کی تھالیوں اور ان کے کھانوں میں شیطان بھی ساتھ ہی شامل ہو کے کھائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا نا۔ تو لہٰذا بسم اللہ پڑھنی بھی ہے، پڑھنی سکھانی بھی ہے، اور یاد بھی کروانی ہے، ریمائنڈر بھی دینا ہے۔ اور ریمائنڈر دینے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ، کھانا کھانے بیٹھے اہل خانہ کے ساتھ تو بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے؟ زیر لب، دل میں نہیں، اونچی آواز میں۔ کیوں؟ کیا کسی کو بسم اللہ آتی نہیں ہے؟ ہم نے سکھانی ہے اس لیے۔ ارے بسم اللہ آتی تو ہے، لیکن یاد کرانی اور عادت ڈالنی ہے ہر کھانے سے پہلے، تاکہ اگر کسی کو بھولی ہوئی ہے تو ہمارے بسم اللہ پڑھنے سے اس کو بھی یاد آ جائے۔ اور پھر اگر بسم اللہ کھانے سے پہلے نہ پڑھیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ درمیان میں یاد آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث سے ثابت ہے
بسم اللہ اولہ، میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ. اور یہ کیسے پڑھنا ہے؟ یہ تو آہستہ پڑھنا ہے. آہستہ اس لیے شاید پڑھنا ہے کہ لو میں قرآن کا درس دینے والی اب اہل خانہ کے سامنے یہ ظاہر کروں گی کہ مجھے بھی پڑھنی بھول جاتی ہے. ہاں بھئی میں بشر ہوں، مجھ سے کمی ہوتی ہے، اور اگر مجھے یاد آ گئی اور میں اونچی آواز میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے اونچی آواز میں اس لیے پڑھنا ہے کہ اگر کسی کو بھولی ہے تو اس کو بھی یاد آ جائے. اور پھر یہ تو وہ دعا ہے جو یاد کروانی بھی ضروری ہے، تو لہٰذا یہ دونوں دفعہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے تاکہ کھانے میں برکت آئے اور شیطان کھانے میں شامل نہ ہو. اچھا چلیں یہ بات کر رہی ہوں تو ساتھ پھر ایک اور بات بھی بتا دوں. ایک اور حالت میں بھی شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کھانا تھالی میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ ہرس ہوس تمے سے ڈال لیا اور پھر تھالی میں کھانا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا کہ آپ تھالی کو بالکل صاف کرتے تھے، انگلی سے صاف کرتے تھے، پھر انگلیوں کو چاٹتے اور چوستے تھے. اور اگر شوربے والا کھانا ہوتا تھا تو اب تھالی کو اٹھا کے اس سالن کو پی بھی لیتے تھے. تو لہٰذا یہ سنت ہے. اگر کھانا تھالی میں رہ جائے تو بھی شیطان شامل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کو بھی سکھانی ہے اور اپنے ارد گرد سب کو بڑی محبت سے یاد دہانی کروانی ہے. اللہ ہمیں دسترخوان کے آداب بھی سکھائے اور بسم اللہ اور تسمیہ کی سنتیں رائج کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بہرحال ہر تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نماز سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، چاہے اپنی نماز ہے چاہے باجماعت نماز ہے، بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی. الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا کا ایک بہت ہی خوبصورت کلمہ، بہت ہی جامع، بہت ہی خوبصورت اور بہترین اللہ کی تعریف کا کلمہ الحمدللہ. ساری کی ساری تعریف کمپریہنسو ہے. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی علم، اس کی بصارت، اس کی بصیرت، اس کی تخلیق الگ الگ نہیں، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ وہ الحمدللہ کا کلمہ ہے کہ یہ بہت سی چیزوں کا آغاز ہے. ہمارے قرآن کا آغاز الحمدللہ، ہماری نماز کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ، ہر رکعت کا آغاز الحمدللہ، ہماری دعاؤں کا آغاز الحمدللہ. نماز کے بعد کی جو تسبیح فاطمہ ہے اس میں پہلی تسبیح الحمدللہ، پھر سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر. 11 دفعہ 33 دفعہ، تو اس میں بھی پہلا الحمدللہ. جاگنے کی دعا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. کوئی خوشخبری ملے، کوئی کامیابی ملے، الحمدللہ. سواری پر چڑھتے ہوئے الحمدللہ. واش روم سے نکلتے ہوئے، ہر وقت آپ دیکھیں کہ اور ایک دوسرے کی ملاقات پہ سلام کرنے کے بعد کوئی حال پوچھے الحمدللہ. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن کی 5 سورتوں کا آغاز الحمدللہ کے ساتھ، 5 سورز آف قرآن. اور پھر وہ جو مسنون خطبہ نکاح ہے، ایک خطبہ جو آپ ہر نکاح کے موقع پر پڑھتے تھے، اس کا آغاز بھی الحمدللہ. کتنی چیزیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ کے ساتھ ہے. بہت ہی اہمیت کا حامل کلمہ. اور یہاں آج ابتدا میں بتاؤں کہ یہ کلمہ آج کے بعد جب بھی پڑھیں اپنا محاسبہ کریں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے 4 چیزوں کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے. جب بندہ الحمدللہ کے یہ 2 الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے نا، تو اس کے دل میں 4 چیزوں کی تربیت ہو رہی ہوتی اور ہونی چاہیے. پہلی تربیت، الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے. یہ ہے تربیت
کہ سب تعریفیں اسی کی ہیں، تو پھر کیا کرو؟ اس کا کثرت سے ذکر کرو. ریممبرنس آف اللہ ذکر الہی کی تربیت کرتا ہے. تو جب اپنی انگلی پہ تسبیح اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں گے نا نماز کے بعد، تو اپنا محاسبہ کریں. میں نماز کے بعد تو 11 دفعہ 33 دفعہ الحمدللہ کہہ رہی ہوں، کیا میں باقی دن میں بھی ذاکر ہوں؟ باقی دن میں بھی میرے دل میں اللہ کی یاد اور زبان میں اللہ کا نام ہے؟ کیا میری زبان باقی کا دن بھی ذاکر زبان رہتی ہے؟ الحمدللہ کہنے والے کی دوسری تربیت، آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی کامیابی، کوئی فتح، کوئی سکسیس، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی تکلیف جاتی ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا کہو؟ الحمدللہ. کیا مطلب ہے؟ شکر کی تربیت. نعمتوں کے ملنے پہ، خوشیوں کے ملنے پہ، کامیابی کے ہونے پر، تکلیف کے دور ہونے پر پہلا کلمہ ہے جو ہمیں حدیث اور سنت کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، قالوا الحمدللہ. اللہ جنت میں بھی کہتا ہے جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں گے. تو یہ تربیت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف. Counting the blessings and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ شکر ہے. وہ جو رب کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کرو، کفران نعمت نہ کیا کرو. تو الحمدللہ کی دوسری تربیت شکر. تیسری تربیت، ذرا سوچیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، کسی مشکل میں ہوتا ہے اور کوئی حال پوچھے اب کیسی ہو، مسئلے کیسے ہیں، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا ہے؟ صبر کی تربیت. صبر، پیشنس، ٹالرنس، تحمل کی تربیت. اور پھر چوتھی تربیت، یہ بھی ہم کہتے ہیں اور ہمیں کہنا ہے تو پتہ چلتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے بچے کا بہت اچھا نتیجہ آ جاتا ہے، ایک خاتون ہے اور اس کا بیٹا ورلڈ ٹاپ کرتا ہے، 10 اسٹریٹ A+ لیتا ہے، اور کوئی اس کو مبارک دیتا ہے، تو وہ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کا کیا جواب ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ کیا وہ ماں یہ کہتی ہے میں ہوں ہی بڑی سمجھدار، میں ہوں ہی بڑی پڑھی لکھی، میں نے محنت ہی اپنے بیٹے پہ بہت کی ہے؟ ارے مائیں سوئی بھی ہوتی تھی، میں صبح اٹھ کے راتوں کو جاگ کے ٹیوشن سینٹروں کے باہر چکر لگا کے اس بچے پر مشقت کرتی تھی، ظاہر ہے میرے بیٹے کی پوزیشن آنی. یہ کہتی ہے؟ کیا یہ کہنا چاہیے؟ کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ. ارے میرا کمال ہے ہی نہیں، میری لیاقت کا، میری محنت کا، میری مشقت کا، میری سمجھداری کا، میری ڈگریوں کا کوئی کمال ہے ہی نہیں. یہ تو میرے رب کا کرم ہے، یہ تو میرے رب کی دین ہے کہ اس نے مجھے وہ دنیاوی وسائل اور اسباب بھی دیے کہ میں نے وہ سب کچھ کیا اور توفیق دی اور مدد کی. الحمدللہ. کسی کا خوبصورت سا گھر ہے اور کوئی اس کے گھر کا تذکرہ کرتا ہے، تمہارا گھر تو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اچھا فرنشڈ ہے، تو کیا اس کا یہ جواب ہوتا ہے میں ہوں ہی بڑی سمجھدار، میں ہوں ہی بڑی اسمارٹ اور ریفائنڈ اور ٹیلنٹڈ اور ٹیسٹفل؟ دیکھا میں نے کیسے اپنی کلر کمبینیشن اور کیسے. نہیں، کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا بنتا ہے؟ الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ تکبر کی نفی ہے. گھمنڈ، غرور، فخر، تفاخر، اکڑنا، اترانا، خلاص کچھ بھی نہیں. الحمدللہ. یہ میرے رب کی دین ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے. اپنی صلاحیتوں پر، اپنی طاقتوں پر، اپنے زور بازو پر گھمنڈ بھی نہیں ہے، اور اس پر اعتماد بھی نہیں ہے. اعتماد بھی رب پر ہے اور ذکر بھی اس کا. یہ ہے تکبر کی نفی اور عاجزی اور انکساری. یہ 4 چیزیں جب بھی آج کے بعد کہیں بھی الحمدللہ کہیں گے، تسبیح کریں گے، اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں. میں کہہ تو الحمدللہ رہی ہوں، کیا میری زبان ذاکر ہے؟ کیا میرا دل شاکر ہے؟ کیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کے راستے میں صبر اور پیشنس کرتی ہوں؟
اور کیا میں الحمدللہ کہنے کے باوجود ڈھینگیں فخر کرتی اتراتی تو نہیں پھرتی ہوں؟ میری زندگی میں عاجزی انکساری اور ہمبلنس ہے؟ محاسبہ کیا کریں اپنا. صرف یہ نہ ہو کہ الحمدللہ نوکے زبان سے تو نکل رہا ہے لیکن یہ الحمدللہ تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ نہیں بن رہا. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو میں کئی دفعہ کہا کرتی ہوں. جنت کی ایک سیڑھی ہے. آپ کو پتہ ہے جنت بلند ہے نا، اور بلند مقام تک جانے کے لیے کوئی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جنت کی سیڑھی کے جو پہلے 4 زینے ہیں نا، 4 first steps of the ladder to Jannah، جنہ کی سیڑھی کے پہلے 4 زینے یہی ہیں: ذکر، شکر، صبر اور تکبر کی نفی. یہ زندگی میں ہوں گے تو انشاءاللہ جنت کی سیڑھی پر چڑھنا آسان ہوگا. اور یہ وہی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا 3 چیزیں ہیں جو جمع کرنے کے لائق ہیں. کسی کا بھی دل کرے کہ میں کیا جمع کیا کروں. صحابہ نے یہ پوچھا تھا. اب سونا چاندی تو ہم جمع کرتے نہیں، ہمیں بتائیں ہم کیا جمع کریں. آپ نے فرمایا 3 چیزیں جمع کرو: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا خوش بخت ترین ہے وہ شخص، the luckiest person on Allah's earth، خوش بخت ترین ہے وہ شخص جس کو 4 چیزیں مل گئیں: ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم، اور چوتھا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دین کے مددگار ازواج. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو چاروں ہی عطا فرمانا، الہی ہمیں محروم نہ کرنا. تو یہ ہے الحمدللہ. اور اللہ نے فرمایا الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین. ان کے لیے ہیں ساری تعریفیں، اس ذات، اس ہستی کے لیے جو رب ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا. وہ صرف خالق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، فاتر نہیں ہے، بنا کے لانچ کر دیا جاؤ خود ہی اس کو لک آفٹر کرو. نہیں، وہ خالق ہے، خلاق ہے، تخلیق کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ربوبیت بھی وہی کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، ربوبیت کرتا ہے، سسٹینر ہے. اور رب کس کا ہے؟ العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. یہ ہے رب، اس کی ہے صفت جو تمام جہانوں کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے. وہ ہے رب، وہ ربوبیت کرتا ہے. ایک چڑیا کے گھونسلے میں اس کے چھوٹے سے بچے کی، وہ جس کو ابھی اپنے پروں سے اڑنا بھی نہیں آتا، جس کو اپنے لیے دانہ دن کا بھی نہیں چننا آتا، اس کی بھی ربوبیت کرتا ہے. وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، چٹان کے اوپر ایک شکرے کے گھونسلے کے اندر ایک شکرے کے بچے کی بھی کرتا ہے. اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں منوں ٹنوں اور فیدمز آف پانی کی گہرائی کے اندر مچھلی کے انڈے سے نکلنے والے بچے کی بھی کرتا ہے. اور میرے اور آپ کے اہل خانہ کی بھی ربوبیت کرتا ہے. رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہ بھی ذکر، شکر، صبر کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن توکل کی طرف مائل. ارے تم رب نہیں ہو، تم پالنے والے نہیں ہو، وہ ہے نا رب العالمین، وہ تمہاری بھی ربوبیت کرے گا، تمہارے بچوں کی بھی ربوبیت کرے گا. تمہیں اس ربوبیت کا ذریعہ ضرور بنائے گا، لیکن اصل خالق، اصل مالک جو ہے وہی ربوبیت کرتا ہے. وہ دنیا کے سہاروں پر اور دنیا کے رشتوں کے اوپر جو ڈپینڈنس ہے اور جو ریلائنس ہے وہ نکل جاتی. والدین جو آج رزق حلال کی طرف مائل، حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ کما کے اپنے بچوں کا بندو، ارے نہیں، تم نہیں پالو گے، پالنے والا وہ رب ہے. اپنے بچوں کے لیے حرام کی طرف مائل نہ ہو، توکل کرو، وہ رب موجود ہے. وہ چڑیا کے گھونسلے کے اندر اس بچے کو دیتا ہے، وہ تمہیں بھی دے گا، تمہاری اولادوں کو بھی دے گا. اور جب ایک خاتون تنہا رہ جاتی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، وہ تنہا رہ جاتی ہے، تو بھی رب العالمین، ارے تب بھی دینے والا وہ تھا، وہ شوہر کے وسیلے سے دیتا تھا، وہ اب بھی نہیں چھوڑے گا.
وہ اب بھی نہیں چھوڑے گا, اس نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے دے دے گا. یہ توکل اور ریلائنس ان اللہ پیدا کر دیتی. اللہ ہمیں روحانی عبادتوں کو سمجھنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم, 2 لفظ. اللہ کے تعارف اور اللہ کی صفات کے لیے 2 لفظ ہیں, رحمان اور رحیم. ان میں 2 چیزیں کامن ہیں. ایک تو روٹ ورڈ کامن ہے, مادہ, را ح میم, رحم, دونوں کے اندر رحم ہے. اور دوسری بات یہ کہ دونوں کے اندر مبالغہ ہے, ایگزیجریشن ہے. صفاتی نام ہے, ایڈجیکٹیوز ہیں, اور دونوں کے اندر مبالغہ ہے. اللہ کے رحم کی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں بھی اور بسم اللہ میں بھی 2 صفاتی نام آئے ہیں. 2 کیوں آئے ہیں؟ ایک بھی کافی تھا. اللہ کے رحم کی صفت کو بیان کرنا تھا, صرف ایک صفاتی نام آ جاتا, 2 کیوں آئے؟ کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ ایک تو یہ کہ اللہ کے جو رحم کی صفت ہے نا, وہ اتنی زیادہ ہے. قاری قرآن کو شروع میں جو قرآن سے جڑا ہے نا, یا شروع میں کسی کام کو بھی وہ کرتا ہے نا, اس کام کے کرنے اور اس قرآن کے پڑھنے سے پہلے اس کو رب کے رحم کی صفت کا اندازہ دلانے کے لیے کہ اس کا رحم چھوٹا موٹا تھوڑا نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. 2 صفاتی نام, 2 ایڈجیکٹیوز, بالکل ایسے جیسے ہم بات کرنے کے لیے کئی دفعہ کسی ایک چیز کی صفت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک نہیں 2 صفاتی اور 2 ایڈجیکٹیوز یوز کرتے ہیں نا. مثلا رنگ کی مثال دیکھیں. اگر پیلا رنگ ہے نا, تو پیلے رنگ کے شو ہونے کے لیے کئی دفعہ برائٹ یلو نہیں کہتے, برائٹ فلورسنٹ یلو, ہے نا. اگر برائٹ یلو بھی کہہ دیتے تو پتہ چل جاتا بڑا تیز پیلا رنگ ہے, لیکن جب فلورسنٹ ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کے شوخ اور اس کے تیز پیلا ہونے کے بارے میں مزید وضاحت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پنک, شاکنگ پنک, سمجھ میں آ گیا, آتشی گلابی. لیکن اگر برائٹ شاکنگ پنک ہے تو اس کا مزید برائٹ ہونا کلیئر ہوتا ہے. ہر زبان کا طریقہ ہے. جب ایڈجیکٹیو یا صفاتی نام ایک کی بجائے 2 آ جاتے ہیں تو اس صفت کو زیادہ سمجھنا آسان ہوتا ہے. دوسری بات, 2 نام اس لیے کہ اللہ ہے تو رحم کی صفت کا حامل, لیکن اس کے رحم کی صفات فرق ہے, جدا جدا ہے. ایک وہ رحمان ہے اور ایک رحیم ہے. رحمان کیا ہے؟ رحمان مبالغہ ہے. رحمان طغیان, فولان کے وزن پر ہے. گرامر پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. طغیان, طوفان. اچھا سمجھ میں ہے؟ جب طوفان آتا ہے تو دریاؤں میں اور سمندروں میں کیا ہوتا ہے؟ طغیانی آ جاتی ہے. جب دریاؤں میں طغیانی آتی ہے تو دریاؤں کا پانی ان کے ساحلوں سے نکل کے جاتا ہے. یہ ہے رحمان. مبالغہ ہے, فولان کے وزن پر ہے, مبالغہ ہے. وہ رحمان ہے, مبالغے سے زیادہ رحم کرتا ہے. اس کا رحم حدود سے, قیود سے, لمٹ سے, باؤنڈری سے ایکسیڈ کرتا ہے. اور یہ جو رحمان اللہ کی صفت ہے نا, یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رحم کی صفت ہے جو سور کے پھونکے جانے سے پہلے, قیامت سے پہلے. قیامت سے پہلے اللہ رحمان ہے, مبالغے سے زیادہ ہے, حدود اور قیود اور لمٹس اور باؤنڈریز کو کراس کرتی ہے. لیکن قیامت سے پہلے وہ رحمان کیسا رحم کرتا ہے؟ اس کا رحم عام ہے, سب کے لیے, سب پر رحم کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ رحمان ہے. دنیا کی زندگی میں اولادیں, مال, کھانا پینا, ہوا, پانی, روشنی, کیا خیال ہے؟ کیا صرف نمازیوں کو ملتی ہے؟ ہاں, نمازی, بے نمازی, مسلمان, کافر, بدھ مت, سکھ, ہندو, سب کو بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں,
گھر بھی ہے، مال بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، سورج بھی ہے، سب کو مل رہا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کا رحم عام ہے. وہ مخصوص کیٹیگری پر اپنے فرما برداروں پر نہیں، عام رحم کرتا ہے. یہ کیوں ہے؟ فلسفہ سمجھ لیجئے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا امتحان کا ہے. وہ جو رحمان نے دنیا بنائی ہے یہ امتحان کا ہے. امتحان گاہ میں آزمانے کے پیریڈ کے دوران وہ نعمتیں سب کو دیتا ہے. امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں کبھی؟ پرچہ دیا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے؟ تقریباً سبھی نے امتحان گاہ میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے پرچے دیے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایگزامینیشن ہال میں بلا تفریق کوئی شاگرد لائق ہے، کوئی نہ لائق ہے، کوئی تیاری کر کے آیا، کوئی بالکل تیاری کر کے نہیں آیا، کوئی علامہ ہے جو خالی صفحے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. لیکن کرسی، میز، لائٹ، پنکھا، سوال نامہ، وہ پیپر اٹیمپٹ کرنے والے لسٹیں سب کو ملتی ہیں نا. وہ ممتحن یہ تو نہیں کہتا یہ نالائق پانڈا اس کو نہیں دینے کاغذ، اس کو پیچھے بٹھا دو کرسی پہ نالائق کو. نہیں، سب کو ملتی ہیں کیونکہ بھی امتحان گاہ ہے. وہاں پہ سب کو برابر سہولتیں ملیں گی، کاغذ بھی ملیں گے، پرچے بھی ملیں گے، شیٹس بھی ملیں گے، سوال نامہ بھی ملے گا، لائٹ، پنکھا، کرسیاں، ٹیبل سب کو ملیں گی. ایگزامینیشن ہال ہے. اس کے بعد ان کے نتیجے کے مطابق بعد میں چیزیں جو ان کو ملیں گی وہ تو بعد میں ملیں گی، لیکن امتحان گاہ میں سب کو ملتا ہے، بلا تفریق ملتا ہے. سو یہ بات ہے، دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ پھر اس میں بلا تفریق نعمتیں دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، کلمہ گو کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، نمازیوں کو بھی دیتا ہے، بے نمازیوں کو دیتا ہے. وہ رحمان ہے. لیکن یہ کب تک رہے گا؟ رب رحمان رہے گا سور کے پھونکے جانے تک. بس اس کا رحم عام ہوگا، سب پر ہوگا، سور کے پھونکے جانے تک. سور پھونکا گیا، قیامت آ گئی، پھر وہ رحمان نہیں، پھر وہ رحیم بن جائے گا. اب سمجھ رہے رحیم کیا ہے؟ رحیم فعیل کے وزن اور ڈائی کاسٹ پر ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی مبالغے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فاعل ہے اور فعیل ہے. فعیل کا مطلب ہے کہ اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرے گا قیامت کے بعد. سور کے پھونکے جانے کے بعد قیامت کے دن میں بھی وہ مبالغے کے زیادہ رحم کرے گا، لیکن رحمان کی طرح رحیم کا رحم عام نہیں ہوگا، سب پر نہیں ہوگا. اس دن پھر اس کا رحم خاص ہو جائے گا، مخصوص ہوگا. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سور کے پھونکے جانے کے بعد جب ٹرانزیشن ہو جائے گی، وہ رحمان نہیں، وہ رحمان رحیم بن جائے گا، اور اس کا رحم عام نہیں، پھر خاص ہو جائے گا، اسپیسیفائی ہو جائے گا. تو پھر کس پر رحم کرے گا؟ تاکہ ہم اس دن اس کے رحم کے مستحق بن جائیں. پھر قیامت کے دن وہ خاص طور پر رحم کرے گا ان لوگوں پر جو دنیا کی زندگی میں رحمان کی نعمتیں کھاتے تھے، استعمال کرتے تھے، اڑاتے تھے، اور رحمان کی نعمتیں لینے کے بعد شیطان کے بندے نہیں، رحمان کے بندے بن کے زندگی گزارتے تھے. پھر قیامت کے دن وہ رحیم ان پر رحم کرے گا جو رحمان کے بندے بن کے زندگی گزار کے آئے تھے. عباد الرحمن پر رحم کرے گا. اور عباد الرحمن کی صفات اللہ نے قرآن میں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، لگاتار بندگی کا طریقہ سکھائے تاکہ قرآن کا حامل عبد الرحمن بن جائے، عباد الرحمن کی صفات سے متصف ہو جائے. اور یہاں پہ عباد الرحمن کی بس ایک ہی صفت بتاؤں گی. سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات بتاتا ہے، اور اللہ ابتدا میں فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے.
انشاءاللہ باقی صفات ہم پڑھیں گے عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں. تو یاد رکھیے گا یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں رحمان کی نعمتیں سمیٹنے کے بعد شیطان کے نہیں، عبد الطاغوت نہیں، عبد الرحمن بن کے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر رحیم کے رحم کے مستحق ہو جائیں گے. رحمان اور رحیم میں پھر ایک اور فرق بھی ہے دعاؤں کے حوالے سے. رحیم وہ رب ہے جو دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے. بندہ مانگے، حاجت روائی کرے، ان دعا ہو العبادہ، دعا کو عبادت سمجھ کے جھولی پھیلائے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ رحیم ہے. اور رحمان وہ ہے جو دعا نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے. واہ کیا شان ہے. تو اگر رحیم اور رحمان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر دعائیں کثرت سے مانگا کریں. ادعونی فاستجب لکم، اللہ کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہارا جواب دوں گا، میں قبول کروں گا. اللہ ہمیں رحمان اور رحیم کو راضی کرنے کے یہ نسخے سکھائے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے، تو تم صرف اس کے رحم پر تکیہ لگا کے نہ بیٹھنا. یاد رکھنا وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ جو تمہاری تخلیق کے بعد تمہاری زندگی میں جو سب سے بڑا امتحان کا دن ہے نا، جو تمہارا سب سے مشکل امتحان کا دن ہے نا، وہ اس کا مالک، اس کا ممتحن بھی مالک یوم الدین ہے. صرف اس کے رحم، اس کی رحمانیت، اس کی ربوبیت پہ تکیے لگا کے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جانا وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحمان ہے، سب کو بخش دے گا. یاد رکھنا وہ قیامت کے دن کا ممتحن بھی ہے. وہ یوم الدین جو تمہاری دنیا کی زندگی کے بعد جو سب سے بڑا امتحان ہے اور جو ابدی زندگی کے فیصلے کا دن ہے، اس کا وہ مالک بھی ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ کے اس تعارف کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو وعدے ہیں. اب اللہ کی حمد و ثنا، پاکی، بزرگی، بڑائی کے بعد اللہ کے ساتھ قول و قرار. اور یہ دعا کا ادب سیکھتے جائیے نا ساتھ ساتھ. ایاک نعبد لفظی ترجمہ ہے صرف تیری ہم عبادت کریں گے. نعبدو کے دو مطلب ہیں، اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر دعا سے پہلے یہ وعدہ اللہ سے کرتے ہیں. تو ہم کیا وعدہ کرتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وعدہ اللہ سے ہو رہا ہے. ایاک نعبدو، نعبدو کے دو مطلب ہیں. اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب صرف تیری ہم بندگی کرتے ہیں. پہلا مطلب صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت تین قسموں کی ہیں: جسمانی عبادات، فزیکل جسمانی عبادات، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، تسبیحات اور ذکر ہے، جہاد ہے، ہجرت ہے، اور پھر حج میں بھی جسمانی کمپوننٹ ہے. پھر مالی عبادات، زکوٰۃ، صدقات، جہاد کے لیے خرچ کرنا، دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنا، اور پھر حج کے اندر بھی ایک مالی کمپوننٹ اور مالی تصور ہے. پھر تیسری قسم کی روحانی عبادات، اسپرچول عبادات، ذکر، شکر، صبر، توکل، قناعت. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی روحانی عبادات ہیں. تو جب کوئی بھی ایاک نعبدو کہتا ہے، یا میں اور آپ ایاک نعبدو کہتے ہیں، تو اصل میں یہ اللہ سے وعدہ اور اقرار ہوتا ہے کہ اللہ ہماری عبادات ہماری جسمانی ہے، مالی ہے، روحانی ہے. وہی جو سورہ نام میں ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو یہ اعلان ہے کہ اللہ ہماری جو بھی عبادات ہے، ہماری جسمانی ہے، مالی ہے، روحانی عبادت ہے، نمبر 1 ایک تو صرف تیری ہوگی، صرف تیری ہوگی.
ہم کسی غیر اللہ کی، کسی سورج کی، چاند کی، بت کی، کسی دیوتا کی، کسی دیوی کی، کسی نبی کی، کسی شہید کی عبادات ہم کسی کی اللہ کے علاوہ نہیں کریں گے، اللہ کی کریں گے۔ اور دوسرا مطلب اللہ کے لیے کریں گے۔ ایاک نعبدو میں پہلا مطلب کہ اللہ عبادت تیری ہے کا مطلب دو ہیں، ایک تو عبادت صرف تیری ہوگی اور صرف تیرے لیے ہوگی۔ اپنے ریا، اپنے دکھاوے، اپنی نیکی کے چرچے، اپنی عبادت کے چرچے، اپنی سخاوت کے چرچے، اپنی جنراسٹی کی شہرتیں ڈنکے بجانے کے لیے نہیں، یا کوئی دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے نہیں، صرف تیری رضا اور تیری ناراضگی سے بچنے اور تیری اطاعت کرنے کے لیے کریں گے۔ یہ دو مطلب ہے عبادت کے حوالے سے ایاک نعبدو کے۔ اور دوسرا مطلب ایاک نعبدو عین با دال، عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو۔ تو غلام اپنے مالک یا اپنے آقا کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت، اطاعت، اوبیڈینس، فرما برداری۔ تو یہ ہے ایاک نعبدو، اللہ اطاعت صرف تیری کریں گے، فرما برداری اور اوبیڈینس صرف تیری کریں گے۔ یہ بالکل وہی ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ بالکل وہی ہے کہ اللہ اگر ہمارا نفس، ہمارا گھرانہ، گھر والے، ہماری برادری اور برادری کے رسومات یا ہمارے معاشرے کے طریقے یا ہمارے ملک اور ملت کے قوانین، ان میں سے کچھ اللہ اگر یہ تیرے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو سر آنکھوں پہ ہم اطاعت کریں گے، ہم ان کو مانیں گے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ تیرے احکامات سے متصادم ہیں، تیرے دین کی تعلیمات سے کلیش کرتے ہیں، کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، تو پھر ایاک نعبدو، لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ مفہوم۔ بندگی، اوبیڈینس، اطاعت صرف اور صرف تیری ہے، یہ ہے وہ وعدہ۔ اور ایاک نستعین بھی کہ اللہ مدد صرف تیرے سے ہی مانگیں گے، حاجت روائی صرف تیرے سے ہی کریں گے، دعا کے لیے جھولی صرف تیرے آگے پھیلائیں گے، جو اللہ قرآن میں کہتا ہے لہو دعوت الحق، پکارنا صرف اسی کو برحق ہے، کسی غیر اللہ کو نہیں۔ اصل میں یہ دو کیا ہے؟ Little do we people realize، ہم لوگ یہ شاید احساس ہی نہیں کرتے، ہم شاید سوچتے اور محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہم نماز کی حالت میں باوضو ہو کر، تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کے قبلہ رو ہو کر نگاہیں جھکا کے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ہر رکعت کے آغاز میں ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے، یہ قولی اقرار کرتے ہیں اللہ سے، یہ ہر نافرمانی اور ہر شرک کی نفی کرتے ہیں، یہ دو باتیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ وعدے صرف نوکے زبان سے نہیں، صرف صحیح تجوید سے نہیں، اللہ ہمیں دل کی گہرائی سے یہ وعدے کر کے اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ احساس شعوری طور پر ہم پر ہو کہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ عبادتیں اب صرف تیری ہوں گی، تیرے لیے ہوں گی، اللہ اطاعتیں اب صرف تیری ہوں گی اور تیرے لیے ہوں گی، یہ ہے وہ وعدہ۔ اللہ ہمیں سمجھ کر شعوری طور پر اب حقیقتاً اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ قول و قرار کے بعد پھر دعا کا سلسلہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ یہاں رک کر ایک بات کہ اللہ نے قرآن تھمانے کے بعد قاری قرآن کو دعا کے ادب اور سلیقے سکھانے کے بعد سب سے پہلی چیز کون سی دی؟ سب سے پہلی دعا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔
اللہ نے دعا کا سلیقہ سکھایا، ادب بتایا، گویا اللہ کے ہاں دعا کتنی افضل ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی۔ The first سورہ آف قرآن وہ کیا ہے؟ وہ سورہ دعا ہے۔ اللہ کے ہاں دعا کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ اور ساتھ اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں کون سی دعا سکھائی ہے؟ سوچیں، ظاہر ہے جو قرآن کھولتے سار the فرسٹ دعا اللہ سکھا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم دعا ہے، سب سے امپورٹنٹ دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں مس نہ کرنا۔ ایک تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اللہ کے نزدیک سب سے اہم دعا ہے، سب سے امپورٹنٹ دعا ہے، سب سے ضروری دعا ہے، اور زندگی کی اول ترجیح بھی ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ظاہر ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ دعا پسند بھی بڑی ہے۔ پھر ظاہر ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ سب سے زیادہ شروع میں دکھا رہے ہیں نا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ ہادی ہے، اللہ ہادی ہے، اس دعا کو وہ کبھی رد بھی نہیں کرتا۔ ہدایت اپنے لیے مانگے یا کسی پیارے کے لیے مانگے یا کسی گمراہ کے لیے مانگے، یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں دی ہے، اور ہادی اس کی صفت ہے۔ یہ دعا وہ قبول ضرور کرتا ہے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں، اللہ یہاں پہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور دعا کیسے سکھا رہے ہیں؟ اہدنی اپنے لیے کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اہدنا۔ تو بھائی جو پہلی دعا اللہ نے سکھائی ہے اس میں اللہ نے کیا سکھایا؟ صرف اپنے لیے نہ مانگنا، اجتماعی طور پہ دعا مانگنا۔ مانگنی ہے تو نی کہو گے، نی کی بجائے نہ کہو تاکہ سب شامل ہو جائے۔ دعا میں خود غرضی نہ کرنا، دعا مانگو گے تو اپنے لیے مانگو، تو ساتھ نی کی بجائے نہ کیا، اللہم اجرنی کی جگہ اللہم اجرنا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کی جگہ نستغیث۔ دعا ہمیشہ کوشش کیا کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو اجتماعی طور پر دعا کرنا، سب کو اپنی دعا میں شامل رکھنا۔ شروع میں ہی پتہ چل رہا ہے اللہ ہادی کو ہدایت کی دعا پسند ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ ہماری اول دعا ہونی ضروری ہے، یہ دعا اللہ قبول بھی ضرور کرتا ہے، اور دعا صرف اپنی نہیں اجتماعی طور پر مانگنی ہے۔ کتنی باتیں اہدنا سے سمجھ آ رہی۔ اور پھر ہدایت کس کی طرف؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا رستہ۔ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، دنیا پوائنٹ اے، جنہ پوائنٹ بی، اس دنیا سے جنت تک، اس دنیا سے جنت تک سب سے چھوٹا، سب سے سیدھا، سب سے آسان اور سب سے یقینی رستہ جو سیدھا ون وے جنت ٹو دا ٹکٹ دیتا ہے، وہ صراط مستقیم۔ اور رستے ہوں گے، بٹ دا شارٹیسٹ، دا ایزیسٹ، دا شیورسٹ اینڈ دا پیورسٹ رستہ جو دنیا سے جنت کی طرف جاتا ہے وہ صراط مستقیم۔ ارے اور بھی رستے ہوں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا کے ادھر، ہو سکتا ہے ادھر ادھر جاتے ہوئے کہیں اور ہی نہ نکل جائے۔ تو لہٰذا دنیا سے جنت تک سب سے سیدھا، سب سے چھوٹا، سب سے آسانی اور سب سے یقینی رستہ جو سیدھا دنیا سے جنت کی طرف لے جاتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کی دعا مانگی۔ ظاہر ہے جنت کے طالب ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں رک کر ایک بات بتاؤں گی، کیا ہم یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں، نماز میں صراط مستقیم کی دعا مانگ لی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے مانگ لی، بس ہو جائے گا ہمارا رستہ؟ کافی ہے، کنٹینٹ، مطمئن، بھئی مل جائے گی ہدایت؟ ہاں اچھا، چلیں، جن کو نہیں سمجھ آئی ان کو سمجھاؤں تقابلہ کر کے۔ دنیا میں اگر کسی جگہ کا رستہ نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں؟
قرآن میں تو ہم ویسے شاید یہی کہتے ہیں، ہم تو اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں، اللہ نے دینی اللہ ہادی ہے. شیطان ایسے ہی سمجھا دیتا ہے. دنیا میں اگر کسی جگہ کی ڈیسٹینیشن کا پتہ نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں؟ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. کسی شادی پہ جانا ہے، کسی فنکشن پہ جانا ہے، جس نے مدعو کیا اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں نقشہ بھیج رہی ہوں. اور پھر آج کل کے زمانے میں وہ کیا کرتے ہیں، میں تمہیں پن بھیج رہی ہوں، اور پھر وہ ہم گوگل آنٹی کے بتائے ہوئے پن کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں. پن کوڈ لیے بغیر تو کوئی گھر سے نکلتا ہی نہیں. نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا نا. تو بس دنیا، میرا شہر، میری بستی، جہاں میں پلی بڑی ہوئی، اسکولوں کالجوں میں جاتی رہی، اس کی کسی ایک لوکیشن پہ میں نے جانا ہے تو میں پتہ معلوم کیے بغیر، نقشہ حاصل کیے بغیر، پن لیے بغیر میں گھر سے نکلنے کا سوچتی نہیں. کیا اگر مجھے دنیا کا راستہ نہیں آتا تو میں جان نماز ڈال کے بیٹھ جاؤں، اللہ مجھے میرج ہال کا راستہ دکھا دے، اللہ مجھے میرج ہال کا راستہ دکھا دے، اور میں مطمئن ہو جاؤں راستہ آ جائے گا. آئے گا؟ وہ جنت کا راستہ ایسے نہیں آئے گا، صرف دعاؤں سے نہیں آئے گا. اس کے لیے کسی کی گائیڈنس بھی ضروری ہے، اس کے لیے روڈ میپ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے پن کوڈ بھی ضروری ہے. اور جنت کے راستے کا روڈ میپ اور گائیڈ ٹو جنہ قرآن اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ نے فرمایا انی ترکت فیکم شیئین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے، کتاب اللہ و سنتی. تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کی صرف دعائیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کو بھی پڑھنا ہے، حدیث کو بھی سمجھنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیکھنا سمجھنا. جن کا راستہ جنت تھا، جن کی منزل جنت تھی، ان کے قدموں پہ چلنا ہے تو وہاں پہنچیں گے. قرآن، حدیث اور سنت کو صرف اہدنا الصراط المستقیم نہیں، دعائیں بھی کرنی ہے اور روڈ میپ اور گائیڈ ٹو جنہ کے طریقے بھی سیکھنے اور سکھانے ہیں. پھر مزید اسپیسیفیکیشن، اللہ ہم کون سے صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمارا مطلب پتہ ہے کیا ہے صراط مستقیم سے؟ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا. انعمت علیہم کا راستہ، انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. کون سے لوگ؟ انبیاء، نبی، رسول. اللہ نے ان پر انعام کیا کہ ان کو وحی کے لیے چنا. اللہ نے ان پر انعام کیا کہ ان کے اوپر الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں نازل کی. صحابہ اکرام، صحابیات، اللہ کا انعام ہوا. ان میں سے کچھ عشرہ مبشرہ بنے جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبریاں ملی. انعمت علیہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ ہے انعمت علیہ، یہ ہے انعمت علیہم. اچھا پھر رک کے دیکھیں، ہم اللہ سے انبیاء، رسولوں، صحابہ، صحابیات، جنت میں داخل ہونے والوں کا راستہ مانگ رہے ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ سورہ دعا ہے، قبول ہوتی ہیں اس میں دعائیں. کیا یہ کافی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صرف انعمت علیہم کا راستہ مانگنا نہیں ہے، ان کی عملی زندگیوں کو بھی دیکھنا ہے. قصص الانبیاء، رسولوں کی زندگیوں کے نمونے اور اسوہ، صحابہ صحابیات کے قصے، شہداء، اولیاء اللہ، اللہ کے نیکوکار اور صالحین کی زندگی کی روداتیں. وہ کیا کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، اوڑھتے تھے، ان کی خوشیاں، غمیاں، کاروبار، زندگیاں کیسے گزرتی تھی. جن کے رستے پر چلنے کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات کو، ان کے معاملات، اخلاق اور عبادات کو سمجھنا ضروری ہے. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، اور خود بھی نہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھانا، اپنے اہل خانہ کو بھی متعارف کروانا. میں تو کئی دفعہ یہ بات درد دل سے کہتی ہوں کہ قصے اور کہانیاں بھی اپنے بچوں کو سنانی ہے تو انبیاء کے قصے سنائیں، صحابہ صحابیات کے قصے سنائیں. وہ جو پرانے زمانے کی خرافات کی کہانیاں نکال دیں اپنی زندگیوں سے، اور سکھائیں ان کو سیرت صحابہ اور صحابیات کے واقعات جو انعمت علیہ ہیں.
اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مزید وضاحت کہ اللہ ہم صراط مستقیم پر چلتے ہیں تو ہمیں انمتا لہم کے رستے پر چلانا، کن کے پہ نہ چلانا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کے اور ضالین کے رستے پہ نہ چلنا۔ مغضوب سے مراد کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں گے بارہا اللہ قرآن میں ذکر کرے گا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ بارہا سورہ بقرہ میں تذکرہ آئے گا۔ تو مغضوب سے مراد وہ ہے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور پھر کہا کہ ہمیں ضالین بھٹکے وہ کے رستے سے بھی بچانا۔ ضالین سے مراد عیسائی ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، ان کو انجیل کے ذریعے ان کی رہنمائی کی، لیکن وہ پھر بھی راستہ پانے کے باوجود بھٹک گئے، مس گائیڈڈ ہو گئے۔ تو گویا دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے رستے سے بچانا۔ پھر وہی بات دہراؤں گی، مجھے بتائیں کیا مغضوب اور ضالین کے رستے سے بچنے کی دعائیں کر کے کوئی شخص مطمئن ہو کے بیٹھ سکتا ہے کہ وہ اور اس کی ذریت اور اس کی نسلیں یہودیوں اور عیسائیوں کے رستے سے بچ جائیں گی؟ کیا دعائیں کرنا کافی ہے؟ آج حال کیا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ ادھر نمازوں میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے اونچی سی آمین مسجدوں میں در و دیوار گونج جاتے ہیں اس آمین سے، اور سلام پھیرنے کے بعد انہی یہودیوں اور انہی عیسائیوں کے لباس بھی ہیں، انہی کی معیشت بھی ہے، انہی کی معاشت بھی ہے، انہی کے تہوار بھی ہیں، انہی کی شادیاں بھی ہیں، انہی کے فنکشنز بھی ہیں، اور انہی کا تمدن بھی ہے۔ کیا فائدہ ہوا یہ کہنے کا؟ صرف مغضوب اور ضالین کے رویے سے بچنے کی دعا نہیں کرنی، ایکچولی اپنی زندگی سے اکھاڑ کے ان کے طریقے نکالنے۔ اور آگے اللہ سورہ بقرہ میں اور سورہ ال عمران میں پھر ان کے رستے بھی دکھائے گا، ان کے طریقے بھی سکھائے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے، تو یہ آج کا صرف یہ دعا کرنے سے معاملہ نہیں ہے، ایکچولی اپنی زندگی سے یہود اور نصارہ کے طریقے، ان کے لباس، ان کا بود و باش، معیشت، معاشت، تمدن، ثقافت، ذاتی اور اجتماعی زندگی سے اکھاڑ کے نکالنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد آمین ہے۔ آمین کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ موافق کا مطلب کہ جس وقت وہ کہے اسی وقت فرشتوں کی آمین بھی اسی وقت سنکرنائز کر جائے، موافقت ہو جائے دونوں کی آمین میں، تو گناہوں کی بخشش کا وعدہ۔ آمین کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آمین اونچا کہنا ہے یا آمین نیچا، آمین بالجہر ہے یا آمین نیچے ہے۔ آگے چل کے یہ بات میں بار بار دہراتی رہوں گی، لیکن یہاں ایک بات ضرور کہوں گی، حدیث میں آمین کی فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن اس پر یہ جھگڑنا کہ اونچا یا نیچا، اور پھر اوپر کہنے والے اور نیچے کہنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگیں، اور اونچی آمین کہنے والوں کو سکون تب تک نہ آئے جب ان کی آواز کو اونچا نہ کریں، اور نیچے کہنے والوں کو تکلیف تب تک نہ جائے جب تک ان کا گلا دبا کے ان کی آمین کو نیچا نہ کر لیں۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی۔ ارے کوئی آمین کہہ رہا تو کہہ تو اللہ کا کلام ہی رہا ہے، پڑھ تو نماز ہی رہا ہے۔ اللہ ہمیں فرقہ واریت سے کراہت کر کے ان شعلوں کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اختتام میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے وہ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو
اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز سے مراد سورہ فاتحہ، سورہ صلاح ہے۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تقدیس، میری پاکی بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شان بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بھائی قول و قرار ہے، وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ اور پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہمارے اہدنا الصراط المستقیم کہنے سے پہلے جب ہم دعا کے ادب، سلیقے، سورہ فاتحہ کے ادب اور سلیقے سے مانگ چکے ہوتے ہیں اور ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اس سے پہلے میرا رحمان رب ہادی دعائیں قبول کرنے والا اعلان کر چکا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ کی فضیلت، یہ ہے ہادی کی شان، یہ ہے اس دعائیں قبول کرنے والے مجیبن قریبن کا انداز کہ وہ جب انداز اور ایک ادب سے دعا مانگی جائے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے ہادی ہدایت کی دعا کو۔ وہ اس سے پہلے اعلان کر چکا ہوتا ہے میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ تو نماز میں جب اہدنا الصراط المستقیم مانگے تو یہ سارا کچھ ذہن میں رکھ کے مانگا کریں کہ مانگنے سے پہلے میرا رب اعلان کر چکا ہے۔ غافل دل سے نہ مانگا کریں، سوچ کے مانگا کریں میں کہہ کیا رہی ہوں، میں ہادی سے مخاطب ہو کر بات کتنی بڑی مانگ رہی ہوں۔ انشاءاللہ اہدنا کی دعائیں کریں گے، غافل دل سے نہیں کریں گے، یقین سے کریں گے، وثوق سے کریں گے اور قیام میں کریں گے، قبول ضرور ہوگی۔ اللہ ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہ ہمارے گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز کی توفیق اور استقامت عطا فرما۔ اللہ جو ان سیشنز میں پڑھتے، پڑھاتے، سنتے، سناتے، سمجھتے، سمجھاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم کو ہمارا راستہ اور جنت کو ہماری منزل اور ڈیسٹینیشن بنا۔ اللہ ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدمی سے پختہ پا ہو کر چلنے والا بنا، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے اور اللہ اس راستے پر چلتے چلتے ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ جنت کے والا خانوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگیوں میں جمع فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔